ایک جگہ پہ ہم نکاح پڑھانے کے لیے گئے اور وہاں سے جب واپسی ہونے لگی تو ایک نوجوان تھا تیزی کے ساتھ ہماری طرف آ رہا تھا۔ پھر ہم وہاں پر رک گئے کہ شاید اس سے کوئی کام ہو۔ جب وہ پاس آیا سلام کا کی، اس کے بعد کہنے لگا کہ اگر میں آپ سے 2-4 منٹ دوں تو آپ ناراض تو نہیں ہوں گی؟ ہم نے کہا جی آپ پوچھیں کیا پوچھیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ جس بھائی کا آپ نے نکاح پڑھایا ہے یہ میرے کزن ہیں اور اگلے ہی ہفتے میری بھی جو ہے وہ شادی ہونے والی، میرا بھی نکاح ہوگا۔ ہم نے کہا آپ کو مبارک ہو۔ اچھا پھر آپ کا سوال کیا ہے؟ کہنے لگا سوال یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ نکاح کے بعد انسان پر غسل فرض ہوتا ہے، تو اب ہم جس طرح سے نہاتے ہیں اور میں نے یہ سنا ہے کہ اس طریقے سے اور اسلامی طریقے سے غسل میں تھوڑا سا فرق بھی ہوتا ہے، تو میں نے پوچھنا تھا کہ اسلامی طریقے سے جو ہے وہ نہانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو اس پر ظاہر ہے بھی جواب دینا تھا۔ ہم نے کہا بھائی یا تو آپ بالکل سادہ ہیں، یا جو ہے وہ آپ ویسے تھوڑا شکر لگا رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، یا پھر آج تک آپ کو کوئی مولوی ملا ہی نہیں کہ آج آپ نے نکاح میں مولوی دیکھا تو آپ بھاگے آئے اور آپ نے پوچھ لیا۔ بہرحال اس کی عمر بھی 28 سال تھی، 28 سال کی عمر تک اسے یہ معلوم نہیں کہ غسل کی جو ہے وہ بلوغت کے بعد فرض ہوتا رہتا ہے۔ یہ نہیں کہ اس کے لیے شادی اور نکاح ضروری ہو، یہ سب ضروری نہیں ہوتا، اس سے پہلے ہی فرض ہوتا رہتا ہے۔ بہرحال اسے ہم نے طریقہ سمجھایا اور پھر آگے، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ یہ اس نوجوان کی کہانی نہیں ہے، ہمارے سارے نوجوانوں کی کہانی، اور یہ تو لڑکوں کی عادت ہے جو پھر مساجد میں جاتے رہتے ہیں اور ہر مسجد میں ہر دن 5 نمازوں میں سے کم از کم ایک نماز میں تو درس ہو رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پر علماء کرام اپنا وقت نکال کے، وہاں پہ امام صاحبان اپنا وقت نکال کے مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں، سامنے ایک بندہ وہ بیچارے پھر بھی درس دیتے ہیں، سامنے 100 بندے ہوں پھر بھی درس دیتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے ہیں کوئی آتا ہی نہیں ہے، دفع کرو ان سب کو کہ ہم کیوں بیان کریں، کیونکہ پیسے تو نہیں ملتے ان چیزوں کے، ان کو تو نمازیں پڑھائیں گے، ان کو تنخواہ مل جائے گی، بات ختم۔ لیکن وہ پھر بھی بیٹھے ہوتے ہیں کہ درس دینے کے لیے کہ یار کوئی آئے گا، جو ایک بندہ ہو، ایک بندے کو بھی اگر میری وجہ سے کچھ پتہ چل گیا اور اس نے اس پہ عمل کیا تو اس کا ثواب مجھے ملے گا اور اس کا بھی فائدہ ہوگا۔ لیکن ہم ساری زندگی 28 کے 58 سال میں عمر ہو جاتی ہے، ہم کسی درس میں بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، ہم جو ہے وہ مسجد میں ہی نہیں جاتے، تو 5 نمازوں میں نہیں جاتے، تو پھر جو ہے وہ کسی نماز میں درس ہو رہا ہوگا، اگر چلے بھی جائیں نماز میں تو ہم بس امام صاحب سلام بعد میں پھیرتے ہیں، ہماری جو ہے وہ چپل ہم نے پہن لی ہوتی ہے اور باہر سے ہم نکل رہے ہوتے ہیں۔ شاید ہمیں یہ خوف ہوتا ہے کہ امام سے کوئی پہلے نکل گیا تو ہماری چپل چوری کر لے گا۔ تو خدا کے لیے اگر آپ کوئی چپل چوری کر بھی لیں تو کم از کم آپ کو دین تو پتہ ہوگا۔ آپ اپنی اولاد کو کیا سکھائیں گے اگر آپ کو یہی ضروری مسائل آپ کو پتہ نہیں ہیں؟ اور یہ مولانا لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس بیٹھیں، اتنے بھی برے نہیں ہوتے کہ جتنا لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ بھئی ان کے پاس بیٹھیں گے تو ان کی تو باتیں ختم نہیں ہوتی، یہ تو درس دیتے رہیں گے، یہ تو دماغ کی چٹنی بنا دیں گے۔ بھئی دماغ کی چٹنی نہیں بناتے، ان کا بھی ایک مخصوص وقت ہوتا ہے، اس میں درس دیتے ہیں، درس ختم ہوگا پھر اس سے آپ بات کریں تو وہ آپ سے بات کریں یہاں پہ کیا حال ہے، آپ کی طبیعت کیسی ہے، اچھا وہ اور چیزوں کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ تو نہیں ہے کہ بس اب وہ درس دیتے رہیں گے جب تک آپ جو ان کے پاس ہیں، تو اب درس میں بیٹھیں اس کے بعد سلام کر کے آ جائیں، نہ بیٹھیں گے زیادہ دیر، اور درس بھی زیادہ دیر نہیں ہوتا، اگر زیادہ دیر ہوتا بھی ہے آدھے گھنٹے کا درس ہے تو آپ کے پاس 15 منٹ ہیں، آپ کے پاس 10 منٹ ہیں، آپ کے پاس 5 منٹ ہے، اس میں بیٹھیں اور کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کے ساتھ یہ حالت نہیں ہوگی۔ اور یہ ہمیں دوبارہ عرض کر دوں کہ یہ واقعتاً ایسا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو یہ ضروری مسائل بھی نہیں پتہ ہوتے، تو پھر ان کی آگے جو ہے وہ باقی مسائل کے حوالے سے، نکاح کے مسائل کے حوالے سے، طلاق کے مسائل کے حوالے سے، نکاح تو چلو مولوی پڑھا جاتا ہے، جو طلاق ہے وہ تو بندے خود دینی ہوتی ہے، اور کوئی ایسا موقع آ جاتے تو تینوں طلاقیں ایک ساتھ دے دیتے ہیں، حالانکہ تینوں طلاقیں ایک ساتھ دینا فرض نہیں ہے، لیکن سمجھتے کہ طلاق دینی ہے تو اب دینی تو تینوں ایک ساتھ ہی دینی پڑیں گی، اچھا تینوں دے کے پھر حیران پریشان کہ اب کیا کریں۔ اب جو ہے وہ اگر گھر میں ہی کہانی ہے کہ کس کو پتہ نہیں ہے تو وہ واپسی ویسے ہی رہنے لگ جاتے ہیں، تو یہ حرام زندگی ہے۔ اور اگر کسی مولانا کے پاس چلے گئے یا کسی کو پتہ ہے علاقے میں کہ انہوں نے طلاق دی ہے، اب تو مجبوری ہے کہ وہ واپسی نہیں رہ سکتے کہ لوگ کیا کہیں گے، اب مولانا کے پاس جاتے ہیں کہ حضرت میں نے غصے میں دے دی تھی، میں نے مذاق میں دے دی تھی، میں نے محبت میں دے دی تھی، میرے پتہ نہیں عشق میں دے دی تھی، وہ ہر طرح کی کہانیاں بنائیں گے،
لیکن اس سے پہلے خود کو یہ تربیت نہیں دیں گے نکاح طلاق کی ضرورت ہی کیوں پڑ رہی ہے، وہ بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اگر دے دیے تو اب بس بات ختم، بھیج دو۔ اگر اتنا ہی سیریس معاملہ تھا، اس کا مطلب سیریس معاملہ نہیں تھا، اس لیے آپ جو ہے وہ دوبارہ سے اس عورت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ مسائل آپ کو اپنے بچوں کو سکھانے ہوں گے، آپ ان کو بتانا ہوگا کہ بھئی آپ علماء کے پاس بیٹھیں، ان سے سیکھیں، اور جو ہے وہ اپنے گھر میں آپ کو جو ہے وہ فقہ کی کتابیں ہونی چاہیے۔ آپ کے موبائل، آج کل موبائل میں آپ کتابیں ڈاؤن لوڈ کریں، خریدنی بھی نہیں پڑیں، مسائل والی کتابیں ڈاؤن لوڈ کر لیں کہ آپ کو جو ہے وہ آسان اردو میں سارے مسائل پتہ بھی چل جائیں، اور جو ہے وہ اب جو پتہ نہ ہو تو آپ، کیونکہ میں نے دوبارہ کہا کہ اپنے مسجد کے جو امام صاحب ہیں جس علاقے میں آپ رہتے ہیں، اس کا آپ کے پاس نمبر ہونا چاہیے، اس کے پاس آپ زیادہ نہیں بیٹھ سکتے تو نمبر ہونا چاہیے، تاکہ آپ کو جب کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو آپ واٹس ایپ پہ، آج کل واٹس ایپ پہ آپ میسج کر دیں تو وہ اکثر تو کیا سارے ہی جو وہ امام جواب دیتے ہیں۔ ہاں اللہ ماشاء اللہ کہ کوئی بہت ہی مصروف شخصیت ہو، یہاں پہ جو ہے وہ اس چیز کو سمجھتے نہ ہو کہ لوگوں کے سوالوں کو جواب دینے چاہیے، تو پھر وہ الگ بات ہے، ایسا بہت کم ہوتا ہے، لیکن لوگوں کے سوالوں کو جواب دیتے ہیں۔ تو آپ پوچھیں، کیونکہ آپ کہیں کہ میں لوگوں کے سوالوں کے جواب نہیں دیتے، یا جو بھی میرے خیال میں تو اس لیے دیتے ہیں کہ عام طور پہ علاقے کی مساجد میں لوگ امام سے سوال پوچھتے نہیں، وہ بیچارے خود زبردستی لوگوں کو دین سکھا رہے ہوتے ہیں، پکڑ پکڑ کے بھئی آج درس ہوگا آپ نے بیٹھنا، اچھا بھئی آپ نہیں بیٹھنے، بھئی آپ نہیں بیٹھنے، ہر ایک کی منتیں کرتے ہیں کہ بیٹھنے، فائدہ ان کو کچھ نہیں، ان کے درس سے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ صرف اپنی نماز پڑھتے ہیں، ان کی ان کو سیلری ملتی ہے، یہ جو درس کرتے ہیں یہ اضافی طور پہ وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب پورے علاقے میں سے ایک بندے نے اگر ان کو کوئی سوال پوچھ لیا تو ان کے پاس اتنا ٹائم تو ہوتا ہے کہ ایک بندے کا سوال کا جواب دے ہی دے۔ اب ایسا تو نہیں پورا علاقہ اگر پوچھ رہا تو پھر تھوڑی پریشانی ہوتی ہے کہ امام صاحب کے بھی اتنے لوگوں کو بھی سوالوں کا جواب کیسے دوں، پھر وہ نہیں دیں گے۔ لیکن اگر پوچھ رہا ہے ایک بندہ ہے، کوئی ایک غریب جو ہے، اس کو تھوڑی سمجھ آ گئی بھائی پوچھنا چاہیے، جو دین ہے اسے سیکھنا چاہیے، تو اب اس کے پاس اتنی فراغت ہو، اتنا وقت ہو کہ وہ ایک بندے کا سوال کا جواب دے دے، تو اس لیے آپ پوچھیں، ان کے پاس بیٹھیں، اور ایسا نہیں ہے کہ آپ ان کے درس میں بیٹھے تو درس میں تو چلو وہ فقہی مسائل پہ بات کریں گے، آپ کو اگر فقہی مسئلہ درس ہو رہا ہے تو ضرور بیٹھیں، فقہی کے مطلب یہ جو مسائل ہیں دینی مسائل اس پہ بات کریں گے، تو پھر جو ہے وہ آپ کے روزمرہ کے مسائل حل ہوں گے، آپ کو پتہ چلے گا اچھا جی غسل کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، نکاح کیسے ہوتا ہے، طلاق کیسے ہوتی ہے، اچھا کاروبار کیسے کرنا چاہیے، یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ چلیں گی۔ اور جیسے ہی درس ہو اگر آپ جو ہے وہ تنگ ہوتے ہیں تو بس امام صاحب وہ سلام کریں یا نہ کریں اٹھ کے آ جائیں، اس کے بعد نہ بیٹھیں، لیکن ویسے عام طور پہ امام صاحب درس کے بعد ویسے ہی باتیں کرتے ہیں جیسے عام لوگ کرتے ہیں، جیسے ہر بندہ کرتا ہے، یہ نہیں ہے کہ درس کے بعد وہ آپ کو پکڑ لیں گے، ہاں بھئی آپ کو جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ آپ 1 گھنٹہ بیٹھے تو 1 گھنٹہ کو دین کی باتیں سکھاتے رہیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں آپ تھوڑی سی بات چیت کریں گے تو آپ کو سمجھ جائے گی کہ امام بھی جو عام لوگوں کی طرح ہوتا ہے، بس یہ کہ وہ درس کے ٹائم درس کرنا ہوتا ہے، بس یہ کہ وہ درس کے ٹائم درس کرتا ہے، باقی ٹائم وہ تھوڑی بہت وہ کوئی اچھی بات بتا دیتے ہیں، اس کو سنیں، وہ آپ کے فائدے کے لیے ہوتی ہے۔ ہاں اب اگر آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ امام سب درس لیتے ہیں آدھے گھنٹے کا اور آپ کے پاس جو ہے وہ ٹائم تھوڑا سا ہے، تو جو تھوڑا سا وہ تو بیٹھے، 15 منٹ ہے آپ کے پاس 15 منٹ بیٹھ جائیں، 10 منٹ ہے 10 منٹ بیٹھ جائیں، 5 منٹ ہے 5 منٹ بیٹھ جائیں، اس کے بعد اٹھ کے آ جائیں، کوئی آپ کو نہیں بولا کہ درس کے درمیان سے کیوں گئے، ایسا ماحول نہیں ہوتا عام طور پہ۔ اگر کوئی کہے تو انہیں کہیں کہ بھائی میرے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے، جتنا ٹائم ہوتا ہے میں اتنا بیٹھ جاتا ہوں، اور بس ان کے فرض تو نہیں ہے کہ اب اول سے لے کے آخر تک آپ نے شریک ہونا ہی ہونا ہے، لیکن جتنا آپ بیٹھ سکتے اتنا بیٹھے، سیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع عطا فرمایا کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ 60 سال زندگی انسان کو ملتی ہے، اور 60 سال کے بعد اس شخص سے آپ پوچھیں کہ بھئی آپ کو کتنی صورتیں یاد ہیں قرآن کی، اس بندے کو 2-3 صورتیں یاد ہوتی، وہ بھی صحیح طرح اس کے ساتھ یاد نہیں ہوتی۔ اور عام طور پہ لوگوں سے آپ کہیں گے نا، کہیں گے قرض ہم تو ان پڑھ لوگ ہیں، اچھا ان پڑھ لوگ ہیں، اب یہ جو شخص کہتا ہے نا ان پڑھ لوگ ہیں، واقعتاً کوئی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو 2-3 صورتیں یاد ہوتی ہیں، اب اس سے ان پڑھ لوگ جو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان پڑھ لوگ ہیں، 10 سال بعد اس شخص کو آپ ملیں وہ پھر یہ کہے گا قاری صاحب ہم تو ان پڑھ لوگ ہیں، آپ تو پڑھے لکھے ہیں، بھائی 10 سال میں پھر آپ نے کیا کیا ہے اگر آپ ابھی تک ان پڑھ لوگ ہیں؟
اچھا 20 سال بعد ملے پھر بھی اس کا یہی زبان ہوگی. جب وہ مانتا ہے کہ ان پڑھ ہے تو بھائی کچھ پڑھ بھی لو پھر، آپ کا ہی فائدہ ہے. یہ نہیں کہ بچوں کو پکڑ کے چلو بھائی مدرسے جاؤ، چلو بھائی اسکول جاؤ، چلو بھائی یہ سیکھو وہ سیکھو. یہ بچوں کا فائدہ تو ان کو ہوگا، آپ جو سیکھیں گے، آپ جو پڑھیں گے، آپ کو جو مسائل پتہ ہوں گے وہ اس کا فائدہ آپ کو ہوگا. تو کوشش کریں کہ آپ اپنا فائدہ پہلے کریں، کہ بچوں کا فائدہ بھی ضروری ہے، ان کو بھی سکھانا ضروری ہے، لیکن اپنا فائدہ تو آپ کریں کہ خود تو آپ دین سیکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ اس چیز کی سمجھ عطا فرمائے کہ ہم بچوں کو مار مار کے سکھاتے ہیں. اور اگر بچے ہی ہم سے پوچھیں کہ ابا جان جو وہ آج ہم نے جو یہ صورت سیکھی ہے میں سناتا ہوں آپ مجھے بتائیے گا، وہ غلط پڑھے سیکھ پڑھے پتہ نہیں ہوتا کیا پڑھا اس نے. خود بھی ہے کہ بچے اس مقام پر آ گئے کہ ان کو چیز وہ آ رہی ہے اور ہمیں نہیں آ رہی ہے. ہماری تو عمر بھی زیادہ ہے، ہمارا تو وقت بھی زیادہ ہو چکا ہے، لیکن ہمارے یہاں جو یہ ذہن بن چکے ہیں کہ جو بچپن میں سیکھا بعد میں بات ختم. کسی بندے کی چھٹی 6 بجے ہو رہی ہے، کسی بندے کی 8 بجے چھٹی ہو رہی ہے، اس کے بعد کیا کریں گے؟ بعد تھلے پہ بیٹھ جائیں گے، سیاست کی باتیں کریں گے. عمران خان نے ایسا کیا، نواز شریف نے ایسا کیا، پھر مریم نواز نے ایسا کیا، پھر زرداری کو یہ ہو گیا. تو یہ باتیں، یہ کہانیاں کر کر کے چاہے روز وہی باتیں ہوتی ہیں. کہتے ہیں بھائی اس بار تو آئے گا نواز شریف آئے گا. دوسرا کہتے ہیں اور نواز شریف نے نہیں آنا، بھائی اب نواز شریف کو بھول جاؤ. دوسرے دن نہیں بھائی آئے گا بھائی نواز شریف تو اب تو لندن سے آئے گا. دوسرا کہتے ہیں بھائی نہیں آنا. اب پھر یہی باتیں روز کی. اور نہ نواز شریف کے آنے سے آپ کو کوئی فائدہ ہے، اور نہ ہی نواز شریف کے نہ آنے سے آپ کو کوئی نقصان ہے، اور نہ ہی جو عمران خان کے رہنے سے آپ کو کوئی فائدہ ہے، نہ ہی عمران خان کے جانے سے آپ کو کوئی نقصان ہے. آپ کو فائدہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے جو ضروری مسائل وہ سیکھ کر شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا عمل کرتے ہیں، آپ سے اللہ اس کا رسول کتنا راضی ہے. تو خدارا سیاست کو وقت دیں، وہ ضروری ہے، لیکن آپ اپنے ضروری کاموں کو بھی تو وقت دیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں کے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ کاش کہ ہم سمجھیں کہ کتنا ضروری ہے. جو ضروری مسائل ہیں، فرائض علوم جو ہیں، آپ کو نماز کیسے پڑھنی طریقہ آنا چاہیے، آپ کو روزہ کے مسائل پتہ ہونے چاہیے، آپ کو نکاح و طلاق کے مسائل پتہ ہونے چاہیے، آپ کو بچوں کی تربیت کے حوالے سے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں اور ان کی کیا فرائض ہیں، بچوں کے کیا حقوق ہیں، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ہم نے سیکھا ہوتا ہے کہ والدین کے بڑے حقوق ہیں، والدین کی بڑی عظمت ہے، والدین کی بھی وہ بڑا احترام کرنا چاہیے، لیکن بچوں کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں وہ ہم نہیں سیکھتے. تو یہ میں بڑوں سے بات کر رہا ہوں کہ جو بڑے حضرات ہیں وہ بھی سیکھیں کہ بھئی ان کو کیسے زندگی گزارنی ہے. بچوں کو تو سکھائیں گے، خود نہیں سیکھیں گے، کیونکہ خود ہماری عمر تو گزر گئی ہے، ہم تو کام کرتے ہیں. اب ہمیں جو ہے وہ دین سیکھنا یا کچھ پڑھنے پڑھانے کا وقت کہاں پر ہے. حالانکہ عام طور پہ آپ مساجد میں جائیں کہ تو لوگوں کی چھٹی اتوار کو ہوتی ہے، اور اتوار کو ہی کوئی ایک وقت ہوتا ہے کہ نماز میں جو درس کا اہتمام ہوتا ہے. اگر آپ صرف اتوار کو بھی جائیں تو آپ کو اتنے مسائل پتہ ہو جائیں گے کہ آپ جو ہے وہ بہت سارے مسائل میں آپ کو کسی سے پوچھنا نہیں پڑے گا، آپ کو خود سے پتہ ہوگا. لیکن کیونکہ ہم نے جو ہے وہ وہی اتوار کا دن جو ہے وہ اسی طرح خوش گپیوں میں گزارنا ہے، بھئی ادھر سے ادھر مارنی ہے، دوسرا ادھر سے مارے گا، اور جب بیٹھتے ہیں تو یہ ساری فضول کی گفتگو ہے. کیونکہ آپ 5 سال کا جب ووٹ کا وقت ہو، آپ نے جس کو ووٹ دینے جا کے دے کے آ جائیں، اور اگر کسی اور کو ترغیب دلانی تو وہ بھی دے دیں. لیکن جو فضول کی گفتگو کرنا اور اس طرح سے جو وقت ضائع کرنا، 3 گھنٹے اس کام میں لگا دینا، لیکن مسائل سیکھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے 3 منٹ نہیں دیتے. تو خدا را سے مولویوں کو کوئی نقصان نہیں، نقصان آپ کا ہوگا. نقصان صرف اور صرف آپ کا ہوگا، آپ کی اولاد کا ہوگا کہ جب آپ کو نہیں پتا تو آپ آ کے اپنی زوجہ کو کچھ سکھانا ہے تو کیسے سکھائیں گے، اپنے بچوں کو کچھ سکھانا ہے تو کیسے سکھائیں گے. ساری باتیں تو مولوی نہیں سکھاتا. تو مولوی کے پاس تو بچہ جاتا بھی تھوڑی دیر ہے، اس میں بھی چھٹیاں مارتا ہے، تھوڑے دیر سے بعد جو چھٹیاں مار کے پھر مدرسے سے نکل جاتا ہے اور پھر وہ ویسے ہی گھومتا ہے. اب اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کو 24 گھنٹے آپ کے پاس بچہ ہوگا، آپ کی جو ہے وہ ساری زندگی آپ کے پاس رہے گا. مولوی کے پاس تو ایک محدود مدت تک ہوتا ہے، پھر بس ختم. تو آپ اسے ساری زندگی سکھا سکتے ہیں. تو کوشش کریں کہ خود سیکھیں کہ آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، بچے نے اپنی قبر میں جانا ہے. آپ نے جو اپنا حساب دینے ہیں، آپ کو اپنی نیکیوں کا بدلہ ملے گا. بچے نے جو نیکیاں کرنی ہیں وہ تو کرنی ہیں،
وہ جانے اس کا کام جانے، آپ خود سے جو ہے وہ دین سیکھیں، آپ خود سے جو ہے وہ دین پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔